کرنا 3 سیکنڈ رک کے کرنا اس میں پلے کر دیا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ظاہری اور باطنی ہمیں اللہ رب العزت نے بہت نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر اللہ تعالی ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے تو گونگے ہوتے، اللہ رب العزت ہمیں کان نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں مال و دولت نہ دیتے تو ہم فقیر ہوتے، اگر ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لنگڑے لولے ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں لباس نہ دیتے تو ہم بے لباس ہوتے، اولاد نہ دیتے تو لاولد ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں گھر بار نہ دیتے تو ہم بے گھر ہوتے، اللہ رب العزت ہمیں عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں اس مالک نے اتنی عزتوں والی زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ تو انسان اللہ کی نعمتوں پر اگر ساری زندگی سجدے میں بھی گزار دے تو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہم یہاں گننے چاہیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے ہیں، اتنی نعمتیں۔ تو جب ہم نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے، ہمیں معلوم ہی نہیں کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، تو انسان شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مالک الملک کی ذات اتنی کریم، اتنی نعمتوں والی ہے کہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں کہ ان سب نعمتوں کے باوجود اللہ رب العزت نے کبھی احسان نہیں جتلایا کہ میرے بندو میرا تمہارے اوپر بہت احسان ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ عجیب بات ہے، دنیا میں ہم کسی کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا احسان کر دیں، کوئی اس کی بات پوری کر دیں تو فوراً احسان جتلانے لگ جاتے ہیں کہ میرا یہ احسان ہے کہ میں نے تمہیں یہ چیز دی۔ لیکن اللہ رب العزت نے احسان بھی نہیں جتلایا، یہ بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انسان شکر ادا کرے، لمحہ لمحہ پل پل انسان شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرے جو اللہ رب العزت کے شکر والے ہوں۔ اپنے سامنے کسی نعمت کو رکھا ہوا پائے، اس کو استعمال کرے تو کہے الحمدللہ، اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ کوئی اچھی چیز دیکھے تو سبحان اللہ کہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ تو اس طرح زبانی بھی اللہ رب العزت کا انسان شکر ادا کرے۔ ہماری زبان بہت کم شکر ادا کرتی ہے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ دنیا میں کوئی انسان ہمیں کوئی پانی پلا دیتا ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پلا دے، کوئی ہلکا سا کوئی چھوٹا سا ہمارا کام کر دے تو ہم فوراً تھینک یو کا لفظ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بالکل بولتے ہیں۔ ہم نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اپنے سامنے دیکھتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں، وہ نعمتیں جو ہم نے نہ کبھی سنی نہ دیکھی نہ کھائیں، اللہ وہ بھی کھلاتے ہیں، لیکن ہم اتنے ناشکرے کہ اس نعمت کے کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے نہ وہ ہمیں یاد رہتی ہے، نہ نعمت کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ کہنا ہمیں یاد رہتا ہے۔ ہم نے شکر تو ادا نہیں کیا نا۔ شکر تو یہ تھا کہ اللہ نے ایسی نعمتیں دیں کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے انسان اپنی زبان سے شکر ادا کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان سے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے۔ جہاں بیٹھیں ہم اپنے شکوے لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ تو وہ ہو گیا، کیا میرے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا تھا، کیا میرے لیے ہی یہ مصیبت تھی، کیا میرے لیے ہی یہ غم تھا۔ یہ تو ناشکری والا معاملہ ہے۔ ہم ناشکری تو فوراً کرتے ہیں، شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ غور کریں کہ
عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب ان کو میری طرف سے کوئی ایسا معاملہ پہنچتا ہے جس سے ان کو غم ہو تو فوراً لوگوں میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کے گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال میرے پاس آتے ہیں، میں فرشتوں کی محفل میں ان کے شکوے نہیں کیا کرتا۔ آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا شکوہ نہ کریں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کے شکوے شروع کر دیں۔ عطا ابن ابی رباح یا عطا الاسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ عطا میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب کبھی ان کو کھانے میں کوئی جلی ہوئی روٹی مل جائے تو اس پر بھی میرا شکر ادا کریں، میرے شکوے نہ کریں، اس بات پر شکر ادا کریں کہ جب اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کر رہا تھا تو اتنی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد رکھا تھا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ آج ہم شکوے فوراً شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کڑوی چیز ہے، یہ اچھا نہیں کھانا بنا ہوا، فوراً گھر میں ہمارے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج نمک زیادہ ہو گیا، آج فلاں چیز کم ہو گئی۔ ہماری زبان کتنی ناشکری ہے، ہم کتنے ناشکر ہیں۔ محمود ایک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ گزرے، ان کے دربار میں ایاز نامی ان کا ایک خادم تھا جو ان کا وفادار تھا اور بادشاہ کو سمجھتا تھا، ان کی طبیعت کو سمجھتا تھا اور بادشاہ کا بہت منظور نظر تھا۔ لیکن ان کے جو باقی ساتھی تھے ان کو بڑا اس چیز سے حسد تھا اور جلن تھی کہ بادشاہ کی اتنی خاص نظر محمود کے اوپر کیوں ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں۔ تو وہ بادشاہ کو مختلف اوقات میں شکوے کیا کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت، ایسی نظر کرم ہم پر تو نہیں جیسی محمود آپ نے ایاز کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ محمود نے کہا کسی دن اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ سلامت کے پاس کوئی ایسی چیز کھانے والی تھی جو کڑوی تھی، انتہائی کڑوی۔ تو بادشاہ نے تمام درباریوں کو جنہوں نے شکوے کیے ہوئے تھے ان کو بلایا اور ان سب کو وہ تقسیم کی اور ایاز کو بھی تقسیم کی اور کہا کہ یہ کھاؤ۔ اب جس نے بھی اس کا کھانا شروع کیا، پہلا لقمہ لیا، انہوں نے تھو تھو کرنا شروع کر دی، منہ سے نکال دی۔ لیکن جب ایاز کو دیکھا تو ایاز مزے سے کھا رہا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیوں تھوکا؟ بادشاہ سلامت اتنی کڑوی کہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ تو بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ ایاز تم اتنے مزے سے کیوں کھاتے جا رہے تھے، کیا تمہیں کڑوا نہیں لگا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت بہت کڑوی تھی۔ تو اس نے کہا ایاز پھر تم نے کیوں کھا لیا؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے یہ سوچ کر کھا لیا کہ آپ کے ہاتھوں سے ہمیشہ اتنی اچھی چیزیں میں نے کھائیں، ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائیں، لذیذ چیزیں کھائیں، اگر آج آپ کی طرف سے کوئی کڑوی چیز مجھے مل گئی تو میں اس کو تھو تھو کر کے باہر نکال دوں، تو یہ تو پھر آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ ہوا نا۔ تو میں نے اس لیے اس چیز کو بھی آپ کا احسان سمجھ کے کھا لیا کہ آپ نے جب یہ تقسیم کیا تو مجھے یاد رکھا۔ تو ہم فوراً شکوے کر لیتے ہیں۔ ہم سے اچھا تو وہ بادشاہ کا نوکر خادم اچھا ہو گیا کہ جو دنیا کے بادشاہ کا اتنا لحاظ کر رہا ہے، ہم مالک الملک کا اتنا احسان بھی نہیں مانتے کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھلایا، تو ہم نے شکر تو ادا نہیں کیا۔ تو یہ دنیا عارضی چیز ہے، یہاں کچھ لمحے کے لیے غم ہے، اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجدہ ہو اور یہ عرض کرے کہ اے اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے نا۔ تو اس لیے انسان اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ شاعر نے بہت پیاری بات کہی کہ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ یاد یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ چند جھونکے ہیں، عارضی زندگی ہے، شکر میں انسان گزارتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ہمیں بتلائی
کہ میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں. تو شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ کہ زبان سے ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا طریقہ ہم اپنے اعمال سے بھی یہ بات ثابت کریں کہ اللہ ہم آپ کے شکر گزار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جہاں اللہ کا حکم ہو سر تسلیم خم، کہ اللہ آپ کا حکم آ گیا، بس اب کوئی اور چیز ہم نے نہیں دیکھنی ہے. جیسے دنیا میں کوئی احسان کر دے نا تو اس کی کسی بات کو ٹالتے ہوئے روکتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار اس بندے نے میرے اوپر احسان کیا. انسان اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ فلاں بندے نے میرے اوپر احسان کیا تھا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. اگر ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے احسان مند کیوں نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کے حکموں کو کیوں ٹالتے ہیں؟ نماز کا وقت ہو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہمیں اپنا حکم سنایا ہم اس حکم کو نہیں مان رہے ہوتے. اگر رمضان المبارک قریب ہے، روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے کتنے ناشکرے ہوتے ہیں کہ ایسے کتنے احباب ہیں جن کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی صحت کا معاملہ نہیں، بس اس وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. پورا سال اللہ نے اتنا کھلایا، تو کیا اب ہم اللہ کے حکم کے مطابق ایک مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ تو ہم اپنے عمل سے تو ثابت کریں نا کہ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرنے والے بندوں میں ہیں. تو اس لیے ہر لمحے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. شکر ادا کرنے کے دو طریقے، ایک زبانی اور ایک عملی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں طریقوں سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں شاکرین بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے تمام احباب مراقبہ کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سروں کو جھکا کر اللہ کے نور کے انتظار میں ہم بیٹھ جائیے. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. میری سابقہ ہر خطا میرے مولا، میری سابقہ ہر خطا میرے مولا. تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا. مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تو قدرت سے اپنی بدل لے کیوں سے، تو قدرت سے اپنی بدل لے کیوں سے. ہر ایک میری لغزش
خطا میرے مولا، ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت جو رحمت تیری شامل حال ہو تو، جو رحمت تیری شامل حال ہو تو، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما، اللہ ناشکر پن سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں زبانی اور عملی ہر طرح سے شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ رحم و کرم والا معاملہ فرما، اللہ ہماری زندگی آپ کی رحمت کے اوپر موقوف ہے، اللہ اپنی رحمت والے معاملے فرما، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ ایک نگاہ کرم فرمائیں گے ہماری زندگی سنور جائے گی، اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دیجئے، بنا دیجئے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنی محبت میں بیگانہ بنا دیجئے، اللہ ہمیں اپنی محبت میں اپنا پروانہ بنا دیجئے، اللہ غیر سے بیگانہ بنا دیجئے، اللہ اپنا دیوانہ بنا دیجئے، اللہ کرم والے فیصلے فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی نہ قدروں کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی دشمن کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی سرپرستی والا معاملہ فرما، اللہ جتنے احباب اس سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ تمام کی دلی نیک حاجات کو پورا فرما، اور اس سفر کو اللہ اپنی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا، اللہ اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اللہ اس سفر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اللہ جس جگہ پر ہم جائیں اپنی رحمتیں اور برکتوں کو نازل فرما، قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما، ہمارے علم میں عمل میں برکتیں پیدا فرما، اللہ ہمارے ہر کام میں رحمتیں اور مدد نازل فرما، اللہ جتنے احباب دور قریب سے اس دعا میں شامل ہیں، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، جو نیک حاجات ہیں ان نیک حاجات کو پورا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی